اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شافیہ سوشل میڈیا کے 5 ڈیجیٹل چینلز ہیں: تلاش، آرزو، کملی، درد اور عرش، جو آپ کے تمام واٹس ایپ پہ سوالات ہوتے ہیں، کومنٹ سیکشن میں سوالات ہوتے ہیں، فون کالز کے اوپر سوالات ہوتے ہیں، یا خط و کتابت کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں، ان تمام کے جوابات ہم درد چینل کے اوپر دیتے ہیں۔ لیکن درد چینل کیونکہ ابھی نیا ہے، وہاں پہ فالوورز کی، سبسکرائبر کی تعداد کم ہے، اور بہت سے لوگوں کو ابھی علم بھی نہیں ہے کہ وہ بھی شافیہ سوشل میڈیا کا چینل ہے۔ اس لیے آج ان تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ تلاش چینل کے پلیٹ فارم پہ میں دے رہا ہوں، کیونکہ یہ سوالات بھی انہی کے ہیں، تاکہ جو لوگ یہاں سنیں تلاش کے پلیٹ فارم پہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے 5 ڈیجیٹل چینلز ہیں، اور ہم نے کانٹینٹ کو اس کی نوعیت یا اس کے ٹاپک یا اس کے موضوع کے مطابق تقسیم کیا ہوا ہے، تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو، تلاش کرنے میں آسانی جو ہے وہ ہو۔ جو سب سے پہلا سوال ہے یا کومنٹ ہے یا واٹس ایپ کویسچن ہے وہ یہ ہے: السلام علیکم حضرت صاحب، میری زندگی برباد ہے، میرے مسئلے کا حل لازمی دیں اور اس میسج کو لازمی چینل پر لے کر آئیں۔ تو یہ انہی لوگوں کے اصرار کی وجہ سے میں تلاش چینل کے پلیٹ فارم پہ ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارا کانٹینٹ جو ہے وہ کس کا ہے؟ درد چینل کا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ درد چینل بھی شافیہ سوشل میڈیا ہی کا چینل ہے، آفیشیل چینل ہے۔ کروڑوں سلام حضرت جی آپ پر، اللہ آپ کے فیض کو پوری دنیا میں روشن کرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں خود رجت میں ہوں، میں نے مرشد کے ہوتے ہوئے اللہ الصمد 41,000 مرتبہ پڑھا۔ ہم امت کو کیا کہتے ہیں کہ بن ہادی کے، بن مرشد کے، بن استاد کے یہ عمل نہیں کرو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے مرشد کے ہوتے ہوئے عمل کیا، اور عمل کون سا ہے؟ اللہ الصمد۔ اور اللہ الصمد کا عمل کیا ہے؟ جمالی ہے، جلالی عمل بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس درجے کی شرائط یا پرہیزیں جو ہے وہ لاگو بھی نہیں ہوتی۔ جب مرشد نہیں ہے تب بھی نقصان ہے، اور اگر مرشد یا ہادی ہے لیکن وہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے، صاحب عمل نہیں ہے، اس نے خود یہ عمل نہیں کیا۔ جو سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، امت کے اندر شعور اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ والو، یہ جو سوشل میڈیا سے آپ اعمال لے کر کرتے ہو، یہ تمہیں نہیں تمہاری نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیں گے، نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ کبھی تنہائی میں سوچو، جو تمہیں 1 ربیع الاول کا، 2 ربیع الاول کا، 3 ربیع الاول کا، 1 جمادی الثانی کا، 2 جمادی الثانی کا، 1 محرم کا، 2 صفر کا، ہر روز کا نیا وظیفہ بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے دے رہے ہیں، یہ صاحب عمل نہیں ہے، یہ خود صاحب عمل نہیں ہے، یہ وظیفوں کی فیکٹریاں جہاں یہ وظیفے بنائے جاتے ہیں، وظیفے گھڑے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے کہ جس چینل کی ویڈیو رینک کر رہی ہوتی ہے، ٹاپ پہ جا رہی ہوتی ہے، ویوز لے رہی ہوتی ہے، ریونیو کما رہی ہوتی ہے، تو یوٹیوبرز پیر اسی ویڈیو کو کاپی کرتے ہیں اور وظیفہ گھڑ کے اگلے دن مارکیٹ میں لانچ کر دیتے۔ ان کا یہ اپنا عمل نہیں ہے، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی، نیچے لکھ بھی دیا اجازت عام ہے، یا جس طرح میں بول رہا ہوں ایسے دے بھی دی کہ اجازت ہے، تو یہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ والو، ہدیے دے دے کے، پیسے دے دے کے نہ اجڑو، پیسہ تو دیا ہے، اجڑے تو ہو،
یہ کچھ بھی اجاڑا نہیں ہے. وظیفہ پڑھ کے جو اجڑو گے وہ تمہارے کانوں سے دھواں نکال دے گا, تمہاری نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گا. کچھ خود بھی آنکھیں کھولو, کچھ خود بھی آسرا کرو, پڑھے لکھے ہو. سارا جو ہے وہ پیروں پہ. اب یہ نہیں کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ پیروں کی کلاس لیتے رہیں. آپ کی زیادہ کلاس کی ضرورت ہے. آپ نے ایک موبائل لینا ہوتا ہے تو اپنے 50 دوستوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں, اور آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی تک و دو نہیں ہے. بس آپ نے جو سامنے آیا, جس کے تھم نیل کے اندر کشش ہوئی, بس آپ نے وہی کرنا شروع کر دیا. کوئی شرائط نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو میں تو یہ رونا روتا ہوں کہ عامل کے بغیر, مرشد کے بغیر, ہادی کے بغیر, پروفیسر کے بغیر, استاد کے بغیر, ٹیچر کے بغیر نہیں کرنا. تو یہ رونا کیا ہے کہ ہم نے تو استاد بھی پکڑا, مرشد بھی پکڑا, مرشد ناقص تھا. 41,000 مرتبہ اللہ الصمد کا عمل کیا, کیا ملا یہ مجھے معلوم نہیں. آگے میں بھی پڑھتا ہوں, میں بھی سمجھتا ہوں, آپ بھی سنیں. میں نے مرشد کے ہوتے ہوئے اللہ الصمد 41,000 کا ختم کیا. 41 دنوں میں جب میں نے یہ عمل شروع کیا, پہلے ہی ہفتے میرے گھر میں شدید لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. سمجھ آ گئی اب کہ اللہ والوں کے در سے کیا ملتا ہے. عمل بتانا تو اللہ والے مشکل نہیں ہے, عمل بتانا بھی کوئی مشکل ہے. آپ ایک وظائف کی کتاب لیں بازار سے 200-250-300 کی, اس میں 1,000 جو ہے وہ وظیفے لکھے ہوئے ہیں. روزانہ ویڈیو بنائیں, روزانہ جو ہے وہ اپلوڈ کریں, روزانہ نوٹ چھاپیں. کسی کا گھر برباد ہوتا ہے, نہیں ہوتا, بس جانور بن جائیں تو پھر اللہ تمہاری نسلوں کو جو جانور بنائے گا وہ بعد میں ہے. بہرحال یہ ہے کہ امت کا ایک کثیر حصہ تم تباہ کرنے کا ذریعہ بن جاؤ گے, رجت میں پھنسانے کا ذریعہ بن جاؤ گے. اب یہ کیا ہے کہ عمل دیا, مرشد بھی ہے. اب اس مرشد نے کیونکہ خود اللہ الصمد کا عمل نہیں کیا, اس کا پیچھے ہاتھ اس درجے کا نہیں ہے. اب اس نے, نوجوان نے جو عمل کیا ہے, 41,000 مرتبہ پڑھنا تھا, 41 دن پڑھا. پہلے ہفتے ہی جو اس کو اس کا صلہ ملا ہے وہ کیا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. امی ابو کے پہلے لڑائی جھگڑے شروع ہوئے. جب امی ابو کو لڑائی جھگڑے شروع ہوئے تو میں نے یہ عمل مکمل کر کے پھر میں نے یا جبارو یا قہارو کا عمل شروع کر لیا. اللہ والو, جب استاد نہ ہو, گلے لاواں تے واری جاواں, سمجھ نہیں آندی میں تینوں کتھے باواں تے منجی کتھے ڈاواں. اللہ الصمد کا عمل سنبھالا نہیں گیا. کہہ بھی رہا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, اور میرا غالب گمان ہے کہ اللہ الصمد کا عمل روکنے کے لیے کیا ہوگا, رزق کے لیے, کیونکہ یہ عمل عمومی طور پر اس کے لیے کیا جاتا ہے. تو روکڑا تو نہ ملا, گھر میں ماں باپ کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اب اوپر استاد نہیں تھا, مرشد نہیں تھا, ہادی نہیں تھا, کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, تو وہ جو عمل ہے وہ سمیٹا نہیں گیا, اس کی رجت سے بچے نہیں ہیں. تو کیا ہو گیا کہ یا جبارو یا قہارو کا عمل شروع کر دیا. پھر میں نے اس وظیفے کو 1.25 لاکھ کیا, 1.25 لاکھ کیا. ابھی آپ نے دانتوں میں انگلیاں رکھنی شروع کر دی ہیں کہ اس کو کون نکالے گا, اللہ ہی نکالے گا. بس سنتے جاؤ اور دعا کرتے جاؤ کہ اللہ ہی نکالے گا ان کو. پھر حضرت صاحب ابھی لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوئے تھے کہ میں نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اس آیت کو 1,000 کی تعداد میں روزانہ پڑھنا شروع کر دیا. 1,000 کی تعداد میں پڑھنا شروع کر دیا. یہ عبرت ہے میری ان ماؤں بہنوں کے لیے جن کے اندر وظائف کے معاملے میں کوئی نہ شرم رہ گئی ہے اور نہ کوئی حیا رہ گئی ہے. عقل تو پہلے نکل گئی تھی. ہر ویڈیو کو اوپر حضرت صاحب میں یہ کر لوں, حضرت صاحب میں یہ کر لوں, حضرت صاحب میں یہ کر لوں. تو آج اس لیے مجبور ہو کے میں درد چینل سے چھوڑ کے تلاش پہ آیا ہوں کہ تلاش پہ کیونکہ لوگ زیادہ ہیں, ہو سکتا کسی کی آنکھیں کھل جائیں کہ اگر شافی کے کہنے پہ باز نہیں آؤ گے کہ ایک وقت میں ایک ہی عمل ہے, ایک وقت میں ایک ہی عمل ہو سکتا ہے, اور تم نے کرنا بھی شرائط کے بغیر ہوتا ہے.
تو جب ایک وقت میں ایک سے زیادہ اعمال کرو گے تمہاری زندگی بنے گی نہیں بلکہ اجڑ جائے گی. پھر تم نہیں اجڑو گے, اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام رشتوں کو بھی اجاڑ کے رکھ دو گے, تمام رشتوں کو بھی اجاڑ کے رکھ دو گے. 60 دن کا یہ عمل تھا, یعنی سورہ یاسین کی بات کر رہے ہیں, آیت نمبر 9 کی. 60 دن کا حضرت صاحب یہ عمل تھا, میں نے کیا, تھوڑا سا گھر میں سکون ہوا, کیونکہ یہ آیت حصار کے لیے بھی ہوتی ہے تو کچھ تھوڑا سا افاقہ ہو گیا, لیکن پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا. پھر کیا ہوا کہ تھوڑے دن کے بعد دوبارہ وہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور میرے والدین کی بات طلاق تک پہنچ گئی, والدین کی بات طلاق تک پہنچ گئی. اب یہاں میں روکنا چاہتا ہوں, وظیفے والدین کر رہے ہیں نہیں, آپ جاگ رہے ہیں, آپ جاگ نہیں رہے, پھر میں شافیہ ڈنڈے کے ساتھ آپ کو اٹھاؤں گا, آپ کی آنکھیں کھولوں گا. یہ وظائف کون کر رہا ہے؟ ماں باپ کر رہے ہیں, بیٹا کر رہا ہے. تو اللہ والو رجت میں جو پھنسے ہیں, جو وظائف میں پھنسے ہیں, وہ اس شافی کی فکر کو, سوچ کو, تحقیق کو, مشاہدے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وظیفہ بیٹا کر رہا ہے, لڑائیاں ماں باپ کی, بہن بھائیوں کی. اسی طرح وظیفے مائیں کر رہی ہیں, اجڑ بیٹیاں رہی ہیں کینیڈا میں بیٹھ کے, امریکہ میں بیٹھ کے, منڈی بہودی میں بیٹھ کے, چیچوں کی ملیاں میں بیٹھ کے. تو ماں ادھر بیٹھی ہے, اولادیں جہاں بھی ہیں وہ اجڑتی جا رہی ہیں, بچے ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا, بچے نشے پہ لگ رہے ہیں, آوارہ گردیوں پہ لگ رہے ہیں, اور لوگ پھر کیا تانے دیتے ہیں, ان کے ماں باپ تو بڑے نمازی ہیں, ان کی ماں تو بڑی اللہ کرنے والی ہے, تہجد پڑھنے والی ہے, صلاۃ و تسبیح پڑھاتی ہے, صلاۃ و تسبیح پڑھتی ہے, جمعے کو سورۃ کہف پڑھتی ہے, فلاں وظیفے پڑھنے والی ہے. اب یہ لوگ کوسنے دے رہے ہیں, اور جو پڑھنے والا ہے وہ اندر ہی اندر گھلتا جا رہا ہے کہ میرا کون سا گناہ ہے کہ میں اتنا اللہ کو پکار رہا ہوں, اتنے وظائف کر رہا ہوں, مدد نہیں آ رہی. اس عقل کے اندھے کو کسی نے یہ بات سمجھائی نہیں ہے کہ اللہ نے مدد کے لیے جو نظام دیا ہے وہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جب کسی مشکل میں آ جاؤ تو اے ایمان والو صبر کرو اور نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے صبر اور نماز کی تلقین کی, ہم لگ گئے وظیفوں کی طرف. اللہ کی مدد کہاں سے آ جاتی, اللہ کی مدد کہاں سے آ جاتی؟ اللہ کیا فرماتا ہے, ان اللہ یحب الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ نے کہیں فرمایا کہ اللہ وظیفے کرنے والوں سے محبت کرتا, اللہ ذاکرین سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الذاکرین, اللہ ذکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, جنہوں نے ذکر محض اللہ کی رضا کے لیے کیا, جنہوں نے دنیا کے لیے وظائف پڑھے, کبھی سدھے پڑھے, کبھی ڈنگے پڑھے, کبھی الٹے پڑھے, کبھی شرائط کے بغیر پڑھے. پھر کیا ہے, پڑھتا کوئی ہے, بھگتتا کوئی ہے. یہ اصل بات آج میں تلاش چینل پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, جو ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. جن لوگوں کو ہماری فکر سمجھ بھی آ گئی ہے انہیں بھی ابھی یہ نقطہ سمجھ نہیں آیا, پڑھے گا کوئی, بھگتے گا کوئی. میں سادہ طریقے سے سمجھا دیتا ہوں, آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی. ملتان ہمارا یہ جو ایریا ہے, یعنی یہ جو علاقہ ہے, اس میں آم کے باغات. تو آم کے باغات کے متعلق کیا مشہور ہے کہ لگائے گا باپ, کھائے گا بیٹا. یعنی باپ باغ لگائے گا, اس باغ کے جو نفع ہیں وہ کون اٹھائے گا؟ بیٹا. کیونکہ جو آم کا باغ ہے یا آم کا جو پودا ہے اس کی اوسطن جو عمر ہے وہ 50-60 سال ہوتی ہے, اور وہ جو پھل دیتا ہے اپنے جب جوبن پہ پہنچتا ہے تو وہ پودا کم از کم 20 سال کا ہوتا ہے. جو 20 سال کا پودا ہوتا ہے وہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے. تو آج اگر آپ نے باغ لگایا ہے, پھل تو 5-6 سال کے بعد آنا شروع ہو جائے گا, لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا, معمولی سا ہوگا. لیکن جو صحیح بھرپور منوں کے اندر پھل اترے گا وہ کب ہے؟ 20 سال کے بعد. تو آج فرض کرو میری عمر 40 سال ہے, تو میں نے باغ لگایا, تو جب باغ پوری جوبن میں جائے گا تو اس کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی؟ میری 60 سال, اور باغ کی عمر ہو جائے گی 20 سال. تو 60 سال کے بعد کیا عمر رہ جاتی ہے؟ اولاد جوان ہو جائے گی. اب لگایا ہے باپ نے, کھائے گا بیٹا. اسی طرح اللہ والوں وظائف پڑے ہیں ماں نے تو بھگتے گی اولاد, وظائف پڑے ہیں اولاد نے تو بھگتیں گے سارے گھر والے, سارا خاندان. اب یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کرو. مائیں آگے سے بحث کرتی ہیں, حضرت صاحب بس یہ پیڑے واسطے تو نہیں پڑے,
اسی نہ دے پیڑے واسطے تو نہیں پڑھیا بھائی. بات اچھے یا برے کے نہیں ہو رہی, بات شرائط کی ہے. تم قرآن کی تلاوت کرتی, تم گناہوں سے بچتی, تو کملی والے پہ دن رات درود پاک پڑھتی, راتوں کو اٹھ اٹھ کے رو رو کے دعائیں کرتی, تو اللہ کا عرش ہلا دیتی. تو نے اٹھ اٹھ کے راتوں کو وظیفے کیے, تو نے خاندان کو اجاڑ کے رکھ دیا. ماں یا باپ ان دونوں میں سے کوئی بھی جس کو اللہ قبول کر لے, وہ اپنی اولاد کے لیے رو کے دعائیں کرنے والا بن جائے. بالخصوص ماں, اللہ والو, ماں کے آنسوں میں وہ طاقت ہے جو ولی اللہ کے وظیفوں میں طاقت نہیں ہے. میں نے عامل لفظ نہیں بولا, میں نے ولی اللہ بولا ہے. ولی اللہ کی دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہوتی بسا اوقات جو ماں کے آنسوؤں کے اندر ہوتی ہے. تو جس ماں کے آنسو اللہ کا عرش ہلا دے, ایسی ماں کو وظیفوں کی ضرورت تھی, ایسی ماں کو عقل کی ضرورت تھی, یا اس شافی جیسے کی ضرورت تھی جو جھنجھوڑنے والا ہوتا, جو جھنجھوڑنے والا ہوتا, آئینہ دکھانے والا ہوتا. دیکھیں میری بات بول کے بن جاتی ہے تو مجھے جوتے مارنے کی ضرورت ہے, کسی کو مکے مارنے کی, لڑنے کی ضرورت ہے. تو جب میری بات رو کے بن جاتی ہے تو پھر مجھے کس سے کہانیاں سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں روؤں, ہاتھ آگے کروں, میرے ہاتھ پہ خیرات رکھ دی جائے یا میرا کاسا بھر دیا جائے تو مجھے وظیفے کرنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے؟ اللہ والو, ہماری ماؤں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی, اور امت کے پیشواؤں نے ایسا بیڑا غرق کیا, اس امت کو دعاؤں پہ لگانا تھا, ان کو وظیفوں پہ لگا دیا. جب ماں روتی ہے اللہ کا عرش کانپتا ہے. اللہ نے اپنے موسیٰ کو کیا کہا تھا کہ موسیٰ دھیان سے, ہون ماں نہیں رہ گئی. نبی کو بات کہی جا رہی ہے, کلیم کو. کلیم کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکٹر, جس کی ڈائریکٹ تارے ہیں, ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے, اللہ سے براہ راست کلام, اور اللہ کے کلیم ہیں, اللہ کے لاڈلے ہیں. تو رب کیا فرما رہا ہے؟ ذرا سنبھل کے, ہون پیچھے ماں نہیں ہے گی. تو اس لیے اللہ والو, ماں کی دعا اور باپ کی بد دعا, ان کے قبول ہونے میں جو شک کرے وہ بھی مردود ہے. ماں دعا کرے قبول نہ ہو, باپ بد دعا کرے قبول نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہماری مائیں دعائیں کرنے کے بجائے بد دعاؤں پہ لگ گئی. اللہ انہاں دا بیڑا کرک کرے, ساڈے رشتہ داراں دا بیڑا کرے, انہاں دی پھپھی دا بیڑا کرک کرے, او دی نند دا بیڑا کرک کرے, میری کڑی دی سس دا بیڑا کرے. ماں کہڑے کام لگ, ماں کی بد دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. ہن ماواں کہن گے شافی نواں مسئلہ لے آئے. ماں کی تو بد دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ماں کی کیا قبول ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. تو مائیں ہماری کدھر لگ گئیں؟ بد دعاؤں کی طرف. ان عقل سے فارغ مخلوق کو کسی نے یہ سمجھایا نہیں, یہ بابا تیری بد دعا قبول نہیں ہونی. تو اتنے سانس نہیں دن میں لیتی جتنی بد دعائیں دیتی ہے. تو اللہ اگر تیری بد دعاؤں کو قبول کرنے لگ جاتے اب تک ساری کائنات ہی مٹ چکی ہوتی. اس لیے اللہ ماں جذباتی ہوتی ہے, تو ماں کی رب بد دعائیں قبول نہیں کرتا. بچہ رو رہا ہے, چپ نہیں کر رہا, تو ماں کیا کہ مر نہیں جاندا, یعنی اس نے جان بھی چھڑانی ہے تو اے ڈائلاگ نال مارنا ہے, نال بد دعا ساتھ دینی ہے. تو اگر قبول ہونے لگے تو اللہ جمدے ہی مار جانا, جمدے ہی مار جانا. تو اس لیے میرے رب کی یہ رحمت ہے کہ رب ماؤں کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا, ماؤں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو مائیں ہماری دعائیں چھوڑ کے کدھر لگ گئی؟ اے نہ پیو مرے, انہیں میری زندگی اجاڑی ہے, اے روڑی ہویا نا جدو میرے لڑ لگیا ہے, میرا تو بیڑا غرق کر چھڑیا, جنج دا آپ اونج دین دی اولاد. اچھا, پہلی بد دعا کی پریکٹس ریہرسل تو گھر میں یہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب شادیاں ہو جاتی ہیں پھر ماں اڈیاں چک گئے کڑی دے سسرال والے نو, منڈے دے سسرال والے نو, اپنی نوں نو دے بد دعا تے بد دعا, دے بد دعا تے بد دعا. ماں نے کیا کرنی تھی؟ دعائیں. تو ماں کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی, تو ہوائی فائر کری آندھی ہے تو قبول ہی نہیں ہونے. اللہ نے تو تیری دعائیں قبول کرنی تھی, تو رو کے دعائیں قبول کر دی. بہو کے لیے اللہ ہدایت دے دیتا, بیٹے کے لیے اللہ ہدایت دے دیتا, اولاد کے لیے اللہ ہدایت دے دیتا, یا دنیا کے کسی مسئلے کے لیے رو کے دعا کر دی, اللہ ہدایت دیتا. تیرے تو آنسو اتنے قیمتی ہیں, تجھے پیر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تجھے وظیفوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تجھے وظیفوں کی کیا
ضرورت پڑ گئی. تو اللہ دعا قبول ہوتی ہے ماں کی اور بد دعا قبول ہوتی ہے باپ کی. اس لیے کہتے ہیں جب ماں دعا کر دے تو آسرا رکھو, حوصلہ رکھو کہ میری ماں نے دعا کر دی, انشاءاللہ اللہ پار لگائے گا. اور باپ کی بد دعا سے بچو. ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ہمارے ہاں ماں کے قدموں میں جو جنت ہے اس کو تو بہت بیان کیا جاتا ہے, تو جو جنت کا دروازہ ہے اس کا ذکر ممبر رسول پہ بھی نہیں کیا جاتا. اس لیے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. تو بدبختہ جس نے تجھے پالا, تیری ماں کو ماں بنایا, اس کا کہیں ذکر نہیں تو کر سکتا. تو جب ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کی, ایسا دین سکھایا ان کو کہ یہ میری ماں کی دعا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تیری ماں تیرے لیے دعائیں کرتی رہی اور تیرا باپ تیرے لیے بد دعائیں کرتا رہا. اب میں آپ کو ایک بہت اہم نقطہ دے رہا ہوں. یہ اولاد ہے, یہ کیا ہے؟ اولاد ہے. یہ ماں ہے, ماں کی گود میں اولاد ہے. اب باپ اور اولاد کے درمیان میں ایک پردہ ہے ماں کا. کس کا پردہ ہے؟ یہ اولاد, یہ اولاد, یہ ماں اور یہ باپ. اولاد کو باپ نظر نہیں آ رہا, اولاد کو باپ نظر نہیں آ رہا. درمیان میں پردہ کس کا ہے؟ ماں کا. ایک پردہ آیا, اے انا ہو گیا. گاڑی پہ کیا لکھ کے لگوا لیا؟ یہ میری ماں کی دعا ہے. ایک حجاب آیا, ایک پردہ آیا, اے انا ہو گیا. اس کو نظر ہی نہیں آیا, اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ میری ماں کو ماں کس نے بنایا ہے. اگر میرا باپ نہ ہوتا تو میں کہاں سے آ جاتا. اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ میری ماں کو پالنے والا کون ہے, میری ماں کے لیے کما کے لے کے آنا والا کون ہے. اس نے کہا جو دیتی ہے ماں دیتی ہے, جو کرتی ہے ماں کرتی ہے, جو کروا رہا ہے پیچھے وہ باپ نظر نہ آیا. جس کی کمر جھک گئی, جو دھوپ میں جل گیا, مر گیا, کما کما کے قبر میں اتر گیا, صرف ایک حجاب ہے, اس بندے کو نظر نہیں آیا. اللہ والو بندہ اتنا کمزور ہے, ایک پردہ پڑا باپ اور ماں کے, باپ اور اولاد کے درمیان میں صرف ماں کا پردہ آیا تو اولاد کو باپ نظر نہیں آتا. جس رب کی میں بات کرتا ہوں وہ تو 70,000 حجابات کے اندر ہے. ایک پردہ, ماں کا ایک پردہ, ماں کی ایک دیوار, ماں کی ایک چادر, اس نے اب اتنا اندھا کر دیا اولاد کو کہ اولاد کو ماں نظر آتی ہے, باپ نظر نہیں آتا. تو جس رب کی شافی باتیں کرتا ہے وہ رب تو 70,000 حجابات کے پیچھے ہے. وہ کیسے سمجھ آ جائے گا یا وہ کیسے نظر آ جائے گا؟ تو پھر جو نظر آ جائے وہ رب نہیں ہے, جو سمجھ آ جائے وہ رب نہیں ہے, وہ رب نہیں ہے. تو اللہ والو ہم نے جو اللہ والے تھے ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا تھا, جو ہماری اصلاح کرتے. ہم نے اپنا اعتقاد کیا بنا لیا؟ وظائف کے اوپر, کہ یہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو ثابت کر کے دے دیا ہے کہ ماں کو وظائف کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے اس کے آنسوؤں کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے, اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے. ہم نے اپنی ماں کو کدھر لگا دیا؟ وظیفوں پہ. تو باقی رہا جو تھوڑا بہت ٹائم بچ جائے وہ بددعاں تھے, وہ بددعاؤں پہ لگا دیا. تو نہ ان کے وظیفے قبول ہو رہے ہیں اور نہ ان کی بددعائیں قبول ہو رہی ہیں. گھروں کے گھر اجڑتے جا رہے ہیں. تو اللہ یہ باتیں ساری میں نے تفصیل کے ساتھ اس لیے سمجھائی ہیں. ان ماؤں بہنوں کے اندر, ان بزرگوں, ان نوجوانوں کے اندر جو اشکال ہے وہ نکل جائے کہ وظیفے میں پڑھوں گا, بھگتے گا کوئی اور, بھگتے گا کوئی اور. تو خدا کے واسطے وظائف کی دنیا میں آنا ہے, کوئی کامل ہادی, کوئی مرشد پکڑ کر آؤ, ورنہ اللہ نے جتنا دیا ہے اسی پہ راضی ہو جاؤ بس. یہ نہ ہو کہ تمہارے وظائف کوئی اور نسل بھگتے, تم قبر میں اتر جاؤ, پچھلے والے چور ڈاکو ہو جائے, جیسے ان کو چھوڑ کے جاؤ گے وہ تمہارے نامہ اعمال میں جائے گا, قبر میں بھی تمہارے وہ پیچھا کرتا رہے گا. دنیا تو تمہاری برباد ہوئی ہے, تمہاری قبر بھی برباد ہو جائے گی. جیسا اس نوجوان نے کیا کیا, پہلے اللہ الصمد, پھر وہ مکمل نہیں ہوا, پھر کیا کیا 1.25 لاکھ مرتبہ یا جبارو یا قہارو, پھر وہ مکمل ہوا, پھر اس کے بعد سورہ یاسین
آیت نمبر 9 1000 مرتبہ روزانہ. پھر کچھ دن گھر میں سکون رہا, پھر دوبارہ وہی لڑائی جھگڑے, یہاں تک کہ بات طلاق پہ پہنچ گئی. اسی نقطے کو ثابت کرنے کے لیے, کھولنے کے لیے میں نے ساری بات تفصیل کے ساتھ کی ہے کہ پڑھ بچہ رہا ہے, اجڑ کون رہے ہیں؟ ماں باپ. اس طرح پڑھیں گے ماں باپ, اجڑے گی اولاد یا ان کے ساتھ جڑا ہوا جو نظام ہے. حضرت صاحب یہ وظائف تو میں نے کر لیے. کیا کیا؟ وظائف تو میں نے کر لیے. اب 1 سال ہو گیا ہے, 1 سال ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر کا یہ حال ہے کہ ہم نے تنگ آ کے اپنے ابے نو ہی کروں کٹ دیتا ہے. ہون ٹھنڈ پئی جے, ہون ٹھنڈ پئی جے نا. کہتے تھے شافی کہتا ہے قرآن نہ پڑھو, شافی کہتا ہے 5 سورتیں نہ پڑھو. میں تو کہنا انے واہ پڑھو, دن رات پڑھو. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ میرے بھی الزام اور بہتان لگاتے تھے. حضرت صاحب کہتے ہیں جی قرآن نہ پڑھو, اللہ کا ذکر نہ کرو. کرو, یہ بھگتو, یہ جو کچھ ہو رہا ہے امت کے ساتھ یہ بھگتو. کہ جب تک ہادی نہیں ہوگا, شیخ نہیں ہوگا, پھر یہی ہوگا. اس لیے بات پہلے بھی سمجھائی ہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسنون زندگی, مسنون اذکار جو میں نے بتائے ہیں تھوڑے دن پہلے, اس کے اندر رہو, دن رات درود پڑھو, ایک تسبیح استغفار کی کرو, ٹھنڈی ٹھاٹ زندگی گزارو. اللہ دنیا بھی دے گا, اللہ آخرت بھی بنا دے گا. اب حالات حضرت صاحب 1 سال سے یہ ہو گئے ہمارے گھر کے کہ ہم نے تنگ آ کے ابو کو ہی گھر سے نکال دیا ہے, دوسرے شہر بھیج دیا ہے. پر امی کے ذہن سے ابو نہیں نکلتے. پیو کروں کر دیتا ہے. اب وہ کہتا ہے جی ماں کے ذہن سے کیسے نکالیں. وہ اس کو ان وظائف کی رجت کی وجہ سے گھر بیٹھے اتنا غصہ آتا ہوگا کہ یہ فون نہیں کرتے, خرچہ نہیں بھیجتے وغیرہ وغیرہ. تو وہ گھر ہی بیٹھ کے جو نا وہ آسمان سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں. حضرت صاحب دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ وظائف جو کیے ان میں نے حصار بھی کیا. پہلے کیا کہہ رہا ہے, میں نے مرشد بھی پکڑا, پھر میں نے حصار بھی کیا. اب اس کی غلطی میں نے پکڑ لی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب میرے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. خدا کا واسطہ مکمل علاج بتائیں. اللہ آپ سے ایسے ہی دین کا کام لیتا رہے, اور اب میں آپ کا بازو بن کر علاقے میں کام کر رہا ہوں. اب اللہ والو دیکھیں جو غلطی ہوئی ہے, 2 غلطیاں ہوئی ہیں اس بچے سے بظاہر طور پہ, باقی تو اللہ کی ذات جانتی ہے. پہلی غلطی کیا ہوئی کہ جو اس نے اللہ الصمد کا عامل پکڑا وہ عامل نہیں تھا, وہ صابع عمل بندہ نہیں تھا, ناقص تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ صابع عمل ہو یا صابع اجازت ہو, لیکن اس نے شرائط پوری سمجھی نہیں ہے, اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ رکھا نہیں ہے, بس اس نے جتنا موٹا موٹا بتا دیا یہ عمل کرتا رہا. پھر کیا غلطی اگلی ہوئی کہ جب پہلے وظیفے سے نقصان ہوا تو اس کو اپنے شیخ سے رابطہ کر کے اصلاح کروانی چاہیے تھی, اس نے پھر اگلے وظائف شروع کر دیے. تو یہی بات ہم سمجھاتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی وظیفہ ہوگا. اس نے دوسری غلطی کیا کی ہے, وظیفے کے اوپر وظیفہ, وظیفے کے اوپر وظیفہ. پہلے اللہ الصمد کی رجت آئی, پھر یا جبارو یا قہارو کی رجت آ گئی, پھر آیت نمبر 9 کی رجت آ گئی, اور اس کے دوران کچھ چھوٹے موٹے وظائف کیے ہوں گے ان کی رجت آئی. اور تیسرا جس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن میں صرف گمان کر رہا ہوں, کیونکہ رجت کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے, 20 وجوہات ہوتی ہیں. جس طرح انہوں نے وظائف کیے ہیں, اگر وظائف کے دوران گناہوں سے بچے نہیں ہیں تو ان گناہوں کی وجہ سے, گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی وظائف ناکام ہو جاتے ہیں اور انسان رجت کے اندر پھنس جاتا ہے. اب اللہ وظائف کی ہیں, بیٹے نے اپنے ماں باپ کو اجاڑ دیا ہے, جن کے ماں باپ اتنے متاثر ہوئے ہیں, اس بچے کے بہن بھائیوں کی حالت کیا ہوگی, اس کے اوپر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہوگا. وہ تمام حضرات جنہوں نے وظائف پڑھ پڑھ کے اپنے خاندان کو اجاڑ دیا ہے, اللہ والو بات میری وہی ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج ایک ہی ہے, اللہ میری توبہ, اے اللہ میری توبہ. 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ, 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ. جنہیں معلوم ہے خضری عمل کا انہیں تو معلوم ہے, جنہیں معلوم نہیں ہے خضری عمل کیا ہوتا ہے آج پہلی بار سن رہے ہیں. آرزو چینل پہ چھوٹا سا بیان ہے 8-9 منٹ کا, وہ اپلوڈڈ ہے, وہ آپ سن لیں. ہر نماز کے بعد حصار کریں گے خضری عمل کا, سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے, رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں گے, اور آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش. یہ 5 کام پنجتن پاک کے صدقے میں بتا رہا ہوں, یہ 5 کام کرنے, چھٹا نہیں کرنا.
जब वक्त मिल जाए थोड़ा बहुत कुरान पढ़ो, सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, वो आपके ऊपर है। इन 5 कामों के अलावा कोई काम भी करोगे जो वज़ाइफ से आग लगी हुई है वो बुझनी नहीं है। वज़ाइफ की आग वज़ाइफ से नहीं बुझाई जा सकती। वज़ाइफ की आग बुझेगी तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो से, किसी वली कामिल की तवज्जो से, और जब तक ये दोनों तवज्जुहात जो है दस्तयाब ना हो, मुयस्सर ना हो, तो दुरूद पाक सबसे बड़ी नेमत है। दुरूद पाक पढ़ते रहो, अल्लाह के वलियों की भी तवज्जो होगी, ईमान वालों की, सालिहीन की भी तवज्जो होगी, और सबसे बढ़ के कमली वाले की तवज्जो होगी। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो हो जाएगी तो इंशाअल्लाह सारी रज्जत जो है ख़त्म हो जाएगी, जो वज़ाइफ के असराते बद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये उन तमाम हजरात के लिए है जो गलत वज़ाइफ करके फंस चुके हैं। अगला चीज, अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, मैं आपके बयानात सुनती हूँ जिनसे मुझे मालूम हुआ कि वज़ाइफ की रजत से इंसान कैसे बर्बाद हो जाता है। आज से तकरीबन 13 साल पहले 2011 में मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आना था, जिसके लिए मैंने किसी से पूछे बगैर 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा शुरू कर दिया। यानी वो कलियों जितनी उम्र थी, जो बच्ची मैट्रिक की होगी उस बेचारी को क्या मशहूर है, इसने माँ को या माहौल को देखते हुए अपने बड़ों को, खाला फूफू ताई को देखा होगा कि मुश्किल आए तो आयत करीमा पढ़ते हैं, तो आयत करीमा से नंबर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो अपने बोर्ड में या अपने इलाके में टॉप करता है उसने आयत करीमा पढ़ा हुआ है। मैंने एफएससी में टॉप किया, मेडिकल कॉलेज में मेरी ग्रेजुएशन में चारों सेमेस्टर के अंदर प्रोफेशंस के अंदर मेरी पोजीशन, और ओवरऑल जाके मेरी 3rd पोजीशन। ठीक है, फिर बीएससी मैंने 2 दफा की, उसमें मैंने बीएस ऑनर में मैंने टॉप किया। असी तो कोई वजीफा नहीं किया, असी तो बस इन्ना ही गया है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। कमली वाले पे एक बार दुरूद पाक पढ़ा है तो बस जो आया लिख के आ गए हैं, उसके बाद पर्चा पढ़ाया, यानी पेपर जो है वो पकड़ाया एग्जामिनर को, तो बस खलासी। अल्लाह जाने और अल्लाह का काम जाने। बस दिन रात कमली वाले पे 9वीं क्लास में मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया है, यहां तक दुरूद पाक ही लेकर आया है। तो इन्होंने, बच्ची ने क्या किया है, आयत करीमा। अब आयत करीमा पढ़ने के बाद अब इसके साथ क्या हुआ है वो आगे सुने जरा। जिसने मैट्रिक में ये काम कर लिया तो आगे क्या होगा, जिससे मेरी तबीयत भारी होने लगी और तस्बीह के टूटने को इशारा समझ के मैंने वजीफा छोड़ दिया। सिर्फ चंद ही हजार पढ़ा था कि तस्बीह टूट गई और मैंने ये समझा कि इशारा हो गया कि मजीद मैंने नहीं पढ़ना, तो मैंने दरमियान में वजीफा छोड़ दिया। एक वजीफे पढ़ने वाले और एक घर घर में राबिया बसरी खुद ही इशारे हो रहे हैं, यानी वो चाहे वो धागा घिस गया हो तो धागा घिस के टूट गया हो, ये जी इशारा हो गया, ये काम नहीं है। अब देखो अल्लाह वालों, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान बेशक तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्योंकि पहले वो आयत करीमा पढ़ने नहीं दे रहा था, अब आयत करीमा पढ़ के बच्ची को फंसाना था, उसने वजीफा ही तोड़ा दिया। अब तस्बीह टूट गई, उसके दिल में वसवसा डाल दिया कि ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। जब वजीफे को दरमियान में तोड़ दिया, फिर शराइत भी पूरी नहीं की, अब यही वजीफा इस बच्ची की जिंदगी को उजाड़ने नहीं, बर्बाद करने के लिए काफी है, बर्बाद करने के लिए काफी है। आगे क्या हुआ, फिर इसके बाद मैंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदलते हुए महसूस किया। फिर इसके बाद मैंने अपनी जिंदगी को बदलते हुए महसूस किया। मैं एक बहुत लायक तालिबा थी और 11 साल की थी, तब से मैं सारी नमाजें, तहज्जुद जो मैं पढ़ती थी, अपनी फैमिली में मैं एक मिसाल थी। ये बच्ची अपना बता रही है कि मैं लायक तालिबा थी, फिर मैं नमाजी थी, यानी 5 वक्त की नमाज पढ़ती, तहज्जुद पढ़ती थी, और मैं अपनी फैमिली में एक मिसाल थी। जब ये अमल टूटा, यानी छोड़ा, जो वज़ाइफ पढ़ते हैं ये छोड़ के ये, फिर ये छोड़ के ये, उनके लिए है। फिर क्या हुआ, इसके बाद ना सिर्फ कि मेरी पढ़ाई में पस्ती आ गई, यानी पढ़ाई मेरी उजड़ गई, फ्यूचर तबाह हो गया, इसके बाद मुझे यूरिन का मसला हो गया, यानी अब मुझे बार बार पेशाब आना शुरू हो गया।
میں نے ابھی بیان کیا تو اس میں نے یہ بات سمجھائی کہ اگر وظیفہ کرنے والا عامل مضبوط ہوگا تو اس کی رجت پڑے گی دوسروں کے اوپر، اگر عامل جو ہے وہ کمزور ہوگا تو اس کی رجت پڑے گی اپنے اوپر۔ تو یہ بچی نے وظیفہ کیا، تھوڑے دن کر کے چھوڑ دیا، اب اس کی رجت پڑی ہے اپنے اوپر، پڑھائی تباہ، مستقبل تباہ، صحت تباہ۔ 11-12 سال کی عمر میں میٹرک میں جب یہ ہوگی، اسے 14 سال عمر ہوگی، 15 سال عمر ہوگی، 15 سال کی عمر میں اس بچی کے سفنکٹرز جو ہے وہ لوز ہو گئے ہیں۔ سفنکٹر جب لوز ہو جاتے ہیں تو آپ پیشاب کو روک نہیں سکتے۔ پیشاب آئے گا، پیشاب نکل جائے گا، پیشاب آئے گا، پیشاب نکل جائے گا۔ پیشاب کو روکنے کی جو اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے وہ انسان میں ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میری معمول کی زندگی برباد ہو گئی۔ حضرت صاحب اس وقت میں اتنی اذیت میں ہوں کہ میں ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اے میری ماؤں بہنوں، شنیل دیاں رضائیاں لے کے تو لیلن دے دوپٹے لے کر وظیفے کرنے والیو، ٹی وی لانچ میں سٹار پلس دے کے وظیفے کرنے والیو، تم نے اپنی اولادوں کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اب مجھے کوسنے دیتی ہیں کہ حضرت صاحب آپ نے اتنا ہمیں بے نقاب کر دیا ہے، کوئی پردہ نہیں رکھتے، سیدھی سیدھی سناتے ہیں۔ اگر یہی بیانات ہمارے گھر والے سن لیں، ہمیں تو اس عمر میں گھر سے نکال دیں۔ بھائی گھر سے نہیں، تمہیں دنیا سے بھی نکال دیں تو تب بھی یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ جو تم نے ان کے ساتھ علمی طور پہ، لا علمی طور پہ، شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ جو تم نے ان کے ساتھ کر دیا ہے، وہ تمہیں زندہ بھی قبر میں اتار دیں تو یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ تم تو قبر میں مرو گی تو ایک بار مارے کے اترو گی، تو یہ جو ہیں ہر پل مر رہے ہیں، ہر پل مر رہے ہیں۔ یہ 15 سال کی بچی پیمپر لگاتی ہوگی، کیا اس کا حال ہوگا؟ نماز وہ نہیں پڑھ سکتی، پیشاب اس کا نہیں رکتا، مجھے بتاؤ۔ اور مختلف پتہ نہیں کتنی واللہ عالم لا علاج بیماریوں میں یہ شکار، لا علاج بیماریوں کی شکار ہوگی، جس کا انہوں نے یہاں لکھا نہیں ہے۔ یہ نتیجہ کس کا ہے؟ ماؤں کی تربیت کا۔ جو مائیں کر رہی تھی آگے اولاد نے بھی وہی شروع کر دی، وہی اولاد نے شروع کر دیا۔ حضرت صاحب نہ نماز پڑھ سکتی ہوں، نہ کسی کام میں مجھے کامیابی ہوتی ہے، خدا کے واسطے مجھے اس اذیت سے نکالیں، مجھے کوئی حل بتائیں، میں اپنی لا علمی کی وجہ سے ماری گئی ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وظائف پڑھنے والوں، یہ ایک دن تمہارا خط میرے ہاتھ میں ہوگا، یہ تمہارا خط میرے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر ایسے تم بھیک مانگ رہے ہوگے کہ شافی کچھ کر، شافی کچھ کر، تو شافی تمہیں پھر کیا کہے گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہیں دھوکے میں رکھ کے نہیں مارنا چاہتا۔ اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ۔ 5 کام جو بتائے ہیں بس، اس کے علاوہ اور چھٹا کام نہیں ہے۔ نہ یہ پیروں فقیروں کا کام ہے، نہ یہ میرا کام ہے، نہ یہ وظائف کا کام ہے۔ یہ آگ بھی تم نے لگائی ہے، بجھانی بھی تم نے ہے، کھایا بھی تم نے ہے، بچانا بھی تم نے ہے۔ نہیں باز آؤ گے حضرت صاحب، اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، پھر یہ تمہارا خط آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں بس شافی کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر ساری دنیا جو ہے وہ سن رہی ہوگی اور تمہیں معلوم ہوگا کہ میرا ہی گھر کھول کے حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یعنی 3 نمبر ہے۔ حضرت صاحب میں ایک سید گھرانے سے ہوں، جاگتے رہیے گا، میں ایک پہلا کیا ہے؟ سید گھرانہ۔ دوسرا کیا ہے؟ میں عالمہ ہوں۔ تلوار ہے یا چھری ہے، وہ دیکھے گی کہ یہ سید ہے، وہ دیکھے گی کہ یہ سید ہے۔ آگ ہے، چھری ہے، تلوار ہے یا کوئی بھی نقصان دینے والی چیز ہے، وہ ہمیں دیکھے گی کہ یہ سید ہے، وہ یہ دیکھے گی کہ میں عالم ہوں یا عالمہ ہوں۔ تو اللہ والو جب وظائف غلط پڑے یا شرائط کے بغیر پڑے، اب یہ خاتون کیا کہتی ہے؟ اب وہ پہلی والی بچی تو کیا کہہ رہی ہے کہ حضرت صاحب مجھے بچائیں، میرا کچھ کریں، میں لا علمی میں ماری گئی۔ یہ عالمہ ہو کے ماری گئی ہے، یہ عالمہ ہو کے ماری گئی ہے۔ تو اللہ والو جب ہمارے علماء کا روحانی علم اتنا محدود ہوگا، ناقص ہوگا، جب ان کا اپنا حال یہ ہوگا، یہ تیرے میرے لیے کیا کریں گے؟ یہ تیرے میرے لیے کیا کریں گے؟ حضرت صاحب میں ایک سید گھرانے سے ہوں اور ایک عالمہ ہوں، میں رجت کا شکار ہو گئی ہوں۔ میں نے وظائف پڑھ پڑھ کے اپنی زندگی کے 40 سال برباد کر دیے ہیں، زندگی کے 40 سال میں نے برباد کر دیے ہیں۔
حضرت صاحب اب یہ حال ہے میرے وظائف پڑھنے کی وجہ سے کہ میرے گھر میں نہ رزق ہے اور نہ میری کوئی شادی ہوئی ہے، برائے مہربانی میرا کچھ کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے حق میں دعا فرمائیں اور میری رہنمائی فرمائیں۔ اب اللہ والو، اس بچی کو میں کہاں لے کر جاؤں؟ کس کے در پہ یہ جائے؟ جب یہی بچی پل صراط پہ اپنے نانا کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی تو سارے پیر لائن حاضر ہو جائیں گے۔ یہ جنہوں نے مونگ پھلی بانٹی ہے نا وظائف کی صورت میں، ریوڑیاں بانٹی ہیں کہ آج اے پڑھو تو کل او پڑھو، آج یہ پڑھو تو کل وہ پڑھو۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک اگربتی والا وظیفہ بتایا۔ کون سا وظیفہ بتایا؟ اگربتی والا۔ میں نے اس کی ساری شرائط، جس طرح ہمارا طریقہ کار ہے، جتنا عوام کو بتانا ضروری ہے، باقی میں نے گول کر دیا بھائی جتنا عوام کے لیے ضروری ہے اتنا بتایا۔ وہ لاکھوں لوگوں نے وہ عمل دیکھا، یہاں لوگوں نے سنا، پھر آپ لوگوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ یہ چینلز والے کیا کرتے ہیں کہ جو ویڈیو رینک کر رہی ہو یہ اس کی کاپی کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ شافی کی بیانات یا شافی کی ویڈیو دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں، یہ ہماری فوراً جو ویڈیو رینک کر دی نہیں اس کی کاپی کر دی۔ انہوں نے کاپی کیسے کی؟ $95 لاکھ کا وظیفہ، $95 لاکھ کا وظیفہ۔ وظیفے میں ڈالر آ جائے، ایک وظیفے میں اتنی کشش ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو رال ٹپک دی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا سوئے میں کسی کی رال ٹپک دی ہو، سرہانہ خراب کر دیتا ہے، تکیہ خراب کر دیتا ہے۔ تو اللہ وظیفہ تو ایسی چیز ہے کہ مائیں بہنیں صحیح سلامت سامنے بیٹھی ہوں، وظیفے کی بات کرو، ان کی بیٹھے بیٹھے رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت صاحب میں بھی کر لوں، اس کے بعد مرد ہیں تھوڑے سے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پہلے ہی وظیفہ اتنا لالچ کو ابھارتا ہے تو بیچے ڈالر پہ آتا، اور پھر وہ بھی تھوڑا نہیں پایا، $95 لاکھ کا وظیفہ۔ نیچے کا لگایا اصل اگربتی والا عمل۔ میں نے عمل کیا بتایا تھا؟ اگربتی والا، یعنی میرا ہو گیا نقلی، تو اس کے ساتھ انہوں نے لگایا اصلی اگربتی والا۔ جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے ہاں 2 نمبر کام کیا جاتا ہے تو جو برانڈ چل رہا ہوتا ہے اس کا چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں نیو، ٹھیک ہے نا، آگے وہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے کیا اصل اگربتی والا عمل، اوپر لکھ دیا $95 لاکھ کا وظیفہ۔ امت ٹوٹ پڑی ہے، امت جو ہے وہ ٹوٹ پڑی۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے عمل بتایا تو وہ ایسے میں آپ لوگوں کے ساتھ دل لگی کر رہا تھا، تو میں نے کہا یہ شافی لولی کریم ہے، تو چلو اس کو شافی فیئر اینڈ لولی نہیں کہتے، شافی لولی کریم کہہ لیتے ہیں، یہ عمل سبحان اللہ والا کریں۔ وہ ویسے ہی تھمبنیل انہوں نے بنا دیا شافی لولی کریم۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے جب وہ پبلک ہو گیا تو مجھے انہوں نے میسج کیا سوشل میڈیا والوں نے کہ حضرت صاحب انتظار کریں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ اصلی لولی شافی لولی کریم آنے والی ہے، یا نیو شافی لولی کریم آنے والی، یعنی یا وہ نیو لگائیں گے یا وہ اصلی لگائیں گے، بس کریم آئی لو، وہ آئی لو ہے۔ تو اللہ والو ہمارا امت کا جو ہے نا پیشواؤں کا یہ حال ہو گیا ہوا ہے، یعنی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ ایک بندہ نہیں مرے گا، کتنے لوگوں کو یہ لے کے مرے گا۔ تو جب یہ قیامت کے دن اللہ سے عدل مانگیں گے تو میں کیا دے کے اپنی جان چھڑاؤں گا؟ یا اس دنیا میں پکڑ میں آ گیا، جو ان کے ساتھ ہوگا میری اولاد کے ساتھ ہوا تو مجھے کون نکالے گا؟ ہمارے ایک ملتان کے عامل ہیں، ان کا بیٹا رجت میں پھنس گیا۔ ایسے ہی لوگوں کو جب کریں گے تو آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ہوگا، جو کسی کا برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ تو مکافات عمل ہے۔ اللہ والو انہوں نے کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا، کوئی عمل نہیں چھوڑا، دنیا بھر میں، عراق، ایران، شام اور بالخصوص مصر کے، بنگلہ دیش کے، یعنی جادو کرنے والے جو گڑھ ہیں وہ ہیں مصر اور بنگلہ دیش۔ انڈیا کے وہاں جا کے جو اس کام کے ماہر تھے، پنڈت تھے، ان سے بھی مدد لی ہے، لیکن بچہ رجت سے نہیں نکلا، بچہ معذور ہے، کل بھی تھا اور آج بھی بچہ معذور ہی ہے۔ اور اب وہ اتنے مایوس ہوئے ہیں کہ انہوں نے عملیات کا کام ہی چھوڑ دیا ہے، یعنی ورد وظیفہ جو کام کرتے تھے وہی چھوڑ دیا ہے، کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ تو میرے ہاتھوں مرا ہے، یہ تو میرے ہاتھوں معذور ہوا ہے۔
تو اللہ والوں یہی بات سمجھاتا ہوں ماؤں بہنوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو جو وظائف کرتے ہیں کہ اس دنیا میں نہ آؤ، اگر آنا ہے تو پھر پوری شرائط کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ آؤ۔ یہ وظائف کی دنیا بڑی خطرناک ہے، یا یہ نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ کسی کی نہیں ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے۔ تو جب تک اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا اس دنیا سے نفع نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا نام ہے، تو اللہ کے نام سے نفع لینا ہے تو کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر تیری جھولی میں خیرات پڑے گی، وگرنہ یہ تو خود وظائف پڑھتا رہے گا اور پھر یہی کہانیاں اور قصے جو ہے وہ بنتے رہیں گے۔ جی اگلا جو واٹس ایپ کا میسج ہے وہ یہ ہے، یعنی 3 ہو گئے، ابھی میں نے بیان کی ہیں، اب چوتھا آ جائے گا۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں دبئی سے ہوں، میں نے آپ کی بے شمار ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ اس امت کے لیے ایک بہت بڑی انسپائریشن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کو اور آپ کے پیاروں کو سدا سلامت رکھے۔ آپ نے صرف رجعت کے بارے میں ہی نہیں بتایا بلکہ ہمیں اسلام کے بارے میں بہت زیادہ انسپائر کیا، خصوصاً پاکستانی، کیونکہ پاکستانی قوم بہت زیادہ وظائف کرتی ہے اور رجعت میں پھنستی جا رہی ہے۔ آپ کے علاوہ آج تک کسی نے رجعت پر بیان نہیں کیا۔ اس موضوع کو بیان کر کے آپ نے امت مسلمہ کو پریشانیوں سے نکالنے کا رستہ دکھایا ہے۔ الحمدللہ روزانہ بے شمار لوگ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی علم کے اور وظائف کی دنیا کے بارے میں علم نہ ہونے کے باوجود وظائف اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کے یہ وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگیاں برباد کر لیتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو آگاہ کریں کہ رجعت کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، تاکہ امت مسلمہ میں اجتماعی طور پہ جس زوال کا وہ شکار ہیں اس سے نکل سکے۔ یہ تو الحمدللہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے ہمارے درد کو سمجھا، یہ اپیل ہم بھی کرتے ہیں، یہ اپیل انہوں نے بھی کی ہے۔ اللہ والو ہم کسی کو روک نہیں سکتے کہ آپ فلاں چینل دیکھو، فلاں رسالہ پڑھو، فلاں نہ دیکھو۔ سننے والا کیا کہے گا کہ یہ واللہ عالم لوگوں سے بدظن کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رسالہ لیں، ہمارا چینل دیکھیں۔ جس طرح ایک صاحب نے کہا کہ جی حضرت صاحب اس طرح کے بیانات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا مطلب چلے، کسی اور کا مطلب نہ چلے۔ تو اب دیکھیں وہ گھر بیٹھے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے حکیم بنا لیا، بھائی میں نے پھر وضاحت کی میں تو حکیم ہوں ہی نہیں، نہ کوئی میرا مطلب ہے، نہ کوئی میری مسجد ہے، نہ کوئی میرا مدرسہ ہے، نہ کوئی میری خانقاہ ہے، نہ کوئی میری ٹگی ہے، نہ کوئی میری بچی ہے، تو طبیعت بڑی اچھی ہے۔ مجھے اسپیشل بیان کرنا پڑا بھائی میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں محض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ کے لیے، کہ حضور کی امت اس وقت تکلیف میں ہے تو چلو ہم قبول ہو جائیں، ہماری ڈیوٹی لگ گئی، اللہ نے قبول کر لیا، ہم تو یہ نوکری کر رہے ہیں۔ تو نہ میرا کوئی مطلب، نہ کوئی دعاخانہ، نہ کوئی پھکی، تو نہ کوئی گتھی، تو نہ کوئی ٹگی، تو نہ کوئی وچھی، تو طبیعت بڑی اچھی سکون.com، تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ تو اب میں نے مکمل اپنا تعارف جو وہ کروایا، بھائی میرے بارے میں سوچ سوچ کے اپنی آخرت نہ تباہ کرو۔ جو 2 نیکیاں تم نے کی ہیں مجھے ہدیہ کر دیتے ہو رات کو میری غیبت کر کے، میرا کوئی سروکار نہیں ہے، نہ میرا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ میرے چینل کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہے۔ ہم تو بیانات سے شروع ہوئے ہیں، وظائف دیے ہیں، وظائف دے کے امت کو اکٹھا کیا ہے، مداری لگائی ہے، ڈگڈگی بجائی ہے، وظیفے پڑھنے والوں کو اکٹھا کیا ہے، پھر ہم نے قلعہ نکالا، باندر نکالا، مرغی نکالی، پھر ہم نے مجمع جمایا ہے، مجمع جما کے اب ہم نے لائن پر ان کو لے کر آئے ہیں۔ اور بھائی ہم وظیفے بیچنے والے نہیں ہیں، یہ باندر، یہ قلعہ، یہ سانپ، یہ ککڑ، یہ بکری، یہ تو ڈگڈگی بجائی تھی تمہیں اکٹھا کرنے کے لیے، ہم نے تو ان کو اکٹھا کرنے کے لیے وظائف دیے۔ جب 500,000 لوگ جو ہے شافیہ سوشل میڈیا سے جڑ گئے ہیں، پھر ہم نے کھولا ہے، بھائی ہم اس کام کے لیے نہیں آئے، ہم تو تمہیں دھونے کے لیے آئے ہیں کاسٹر سوڈا ڈال ڈال کے، نہ صبح چھوڑیں گے نہ تمہیں رات چھوڑیں گے، ہمارا کام ہی تمہیں یہ ایک ذلیل کر کر کے تمہیں وظائف سے روکنا، کیونکہ پیار سے تم رکنے والے نہیں، تم پیار سے رکنے والے ہو، تمہارے کرتوت ننگے کر کر کے دکھاؤں گا۔ اب عورتیں کیا ہیں، ان کی اولادیں ان کے منہ پہ کہتی ہیں ہماری ماؤں نے اجاڑا ہے۔
خامد ہیں، اب انہوں نے سنے ہیں بیانات، ان کو پتہ چل کے ہماری بیویاں وظیفے کرتی ہیں، اب وہ لڑتے ہیں. تو شافی گھر گھر لڑائیاں نہیں ڈال رہا، گھر گھر نتارے کر کے دکھا رہا ہے کہ اسی دنیا میں حساب باق کر لو، ورنہ قبر کی پہلی رات ہی بڑی سخت ہوگی. برزخ کی دنیا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ہمارا اصل موضوع کیا ہے آگے؟ اب تیسرے سٹیپ پہ الحمدللہ ہم 1 سال میں یعنی کم و بیش 10 مہینوں میں پہنچ گئے ہیں کہ پہلے ہم لے کر آئے ہیں وظائف، پھر ہم لے کر آئے ہیں رجت کہ وظائف نہ کرو، ان کے یہ نقصانات ہوں گے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہمارا تیسرا مرحلہ جو ہے کام کا وہ یہ ہے کہ امت کو یہ ثابت کر کے دلائل کے ساتھ، علمی اور عقلی دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر کے دینا، سمجھانا، بات دل میں اتارنا کہ یہ وقت وظائف کا نہیں ہے. اصل ہماری محنت کا میدان یہ ہے. جب اللہ اس منظر پہ بھی ہمیں کامیاب کر دے گا، پھر انشاءاللہ شافی کا وہی کام ہے جو آج سے 1 سال پہلے تھا کہ اصلاحی بیانات کرنا. ہمارے تو پیری مریدی ہے، جو آیا ہے ہم نے اس کی اصلاح کرنی، ہم نے وظیفے تو نہیں دینے ہیں. یہ تو 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، پھر شافی دیا تو ڈنڈا ہونا ہے، تو پھر وہی کام ہونا ہے. یہ تو ہم نے صرف آپ کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا ہے کہ اگر آتے ہی میں ڈنڈا اٹھا لیتا تو مجھے کون سنتا. پہلے پولا پولا کر کے تو بلایا ہے، آجو تو میرے کو وظیفہ آئے گا، آجو آ بن جو. پھر آپ جب قریب ہو گئے نا، انہوں نے قریب ہو کے شافی کو بلا کیا کہا؟ شافی وظائف کے سمندر سے 2 وظیفے کرنے دے، مست ماحول میں مجھے جینے دے. میں نے کہا آجو. جب یہ پیار کے ساتھ آ گئے ہیں، اب یہ ہمارے بیان سن کے گرویدہ ہو گئے ہیں، اب ان کو پتہ بھی چل گیا شافی سے کوئی پردہ نہیں ہے. اب یہ نہ جا سکتے ہیں چینل چھوڑ کے، اور نہ یہ سنے بغیر رہ سکتے ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ان کی اصلاح کریں. تو میں نے کیا کہا کہ ہمارا تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ امت کو یہ ثابت کر کے دینا کہ یہ دور وظائف کا نہیں. اس لیے بار بار اب بیانات میں ہلکا ہلکا ٹچ دے رہا ہوں، ہلکی ہلکی ٹو دے رہا ہوں کہ بھائی اب جو پہلا مرحلہ ہے رجت، وہ امت کو سمجھ آ گیا. اب لاکھوں لوگ الحمدللہ لوگوں کو سمجھانے والے ہیں. اب میرے بچے کام کریں گے، مریدین کام کریں گے، بیٹیاں کام کریں گی، مائیں کام کریں گی، اور ہم کس پہ کام کریں گے؟ یہ ثابت کریں گے کہ یہ دور ہی وظائف کا نہیں، اس دور میں وظیفے ہی 2 چلیں گے. اے اللہ میری توبہ، استغفر اللہ کا اور درود پاک کا. اس کے دلائل دینا میرے ذمہ ہے. رجت کو اللہ نے سمجھا دیا ہے تو یہ سمجھانا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں انشاءاللہ العزیز. یہ سمجھانا تو مسئلہ تو اللہ بولے یہ درد جنہوں نے لکھا ہے دبئی سے، یہی ہمارا درد ہے. تمام لوگوں سے میری بھی یہ اپیل ہے کہ اپنے اپنے مقام پہ جن کو ہماری فکر سمجھ آ گئی ہے وہ ڈٹ کے شافی بن کے کام کریں، اور تاکہ ہم اگلے مرحلے پہ کام کریں. اور اصل ہمارا پیروں کا کام کیا ہے؟ اصلاحی بیانات. یہ بھی اصلاح کے ہیں، لیکن ہم تصوف پہ بات کریں، روحانیت پہ بات کریں، منازل پہ بات کریں، ذکر اذکار پہ بات کریں، جو ہمارے موضوعات جمعرات کو ہوتے ہیں. ان موضوعات کے اوپر ہم اپنی توانائیاں صرف مزید نہ کریں، ہم آگے کو چلیں. ان پہ اب آپ کام کرو، اپنے علاقے میں کام کرو. پہلے اپنا گھر صاف کرو، اپنی خاندان کو صاف کرو، اپنے اہل علاقہ کو صاف کرو. پھر جہاں بیٹھو وہاں کملی والے کا ذکر کرو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضور کا پیار پیدا ہو، اور ان کو درود پاک پہ لگاؤ. اور ایک تسبیح رات سونے سے پہلے استغفار کی. ٹھیک ہوگا؟ 4 ہو گئے، 5واں آگے جی. حضرت صاحب السلام علیکم، میں آپ کے بیانات سنتی ہوں جس سے مجھے معلوم ہوا کہ وظائف کی رجت سے انسان کیسے برباد ہوتا ہے. معذرت، یہ وہ پہلے ہو چکا تھا. اب اگلا ہے جی 5واں. السلام علیکم حضرت صاحب، آپ نے درود شریف پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی. درود شریف نے الحمدللہ میری زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کی ہے جسے میں الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتی. زندگی میں اب سکون ہی سکون ہے، اور تو اور میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں، جس سے میرا دل سکون میں رہتا ہے. میری زندگی میں درود شریف، درود خضری نے کمال کر دیا ہے. مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اللہ رب العزت جو ہے آپ کو مزید رنگ لگائے. ہم بھی امت کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ درود پاک پڑھتے جاؤ گے تو سمرتے جاؤ گے. رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کرو، بقیہ 5 نمازیں پڑھو، رزق حلال کماؤ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. تم چلتے پھرتے دھرتی کے اوپر اللہ کے ولی ہو. اس دور میں کوئی وظائف کی ضرورت نہیں ہے. جی اگلا نمبر. السلام علیکم حضرت صاحب، 6 مہینے پہلے ہمیں کچھ مشکلات پیش آئیں اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے پہ کسی نے جادو کیا ہے.
تو ہم نے ویسے ہی یوٹیوب چینل سے ایک وظیفہ دیکھا اور کر لیا۔ اس میں تھا کہ پانی پڑھ کر 7 دن گھر میں چھڑکاؤ کرنا تھا۔ 2 دن کے بعد جب گھر میں چھڑکاؤ کرنے لگی تو پانی کالا نکلا۔ اس وجہ سے ہم نے کسی سے روحانی پتہ کرایا، انہوں نے بولا کہ آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، ہم اس کی کاٹ کریں گے۔ انہوں نے کاٹ کر دی اور کہا کہ میں آپ کو تعویذات بھیجوں گا، جو تعویذات 2 مہینے پہلے کورئر کے ذریعے ہمارے گھر آئے تھے، جن میں کچھ تعویذات ہم نے پہنے بھی، جسم پہ بھی باندھے، جلائے بھی اور گھر میں دھونی بھی دی، اور ابھی بھی کچھ تعویذات ہمارے گھر میں ہیں، یعنی نیلا، پیلا، چٹا، کالا، لٹکانے والا، دبانے والا، جلانے والا، پلانے والا، سارا سودا گھر آ گیا۔ لیکن خوش نصیبی یہ ہے ہماری کہ یہ سب کچھ کرتے ہی ہمیں آپ کی ویڈیوز مل گئی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت معلومات ملی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں آج کے بعد یہ عمل نہیں کرنا۔ جب کسی کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے، کسی سے اللہ نے کسی کو بچانا ہوتا ہے، میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آج کے بعد ہم نے یہ عمل نہیں کرنا۔ میں نے آپ کا بتایا وہ خضری عمل شروع کر دیا، درود پاک پڑھتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، تعویذات تعویذات کے آنے سے پہلے جب اس نے کاٹ کر دی تھی اور آپ کا بتایا ہوا خضری عمل میں کر رہی تھی، تب سب کچھ ٹھیک تھا اور ٹھیک ہو رہا تھا۔ ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان تعویذات کے آنے کے بعد، کیونکہ ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم نے استعمال نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اب کچھ زیادہ ہی شیطانیت ہمارے گھر میں محسوس ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کچھ پھر سے ہوا ہے۔ رہنمائی کیجئے کہ ان تعویذات کا کیا کرنا ہے۔ میں نے آپ کا بتایا ہوا خضری عمل دوبارہ شروع کیا ہے، اور ایک دن سوچ رہی تھی کہ یہ تعویذات ٹھیک بھی ہیں یا نہیں، تو میرا دل شدید گھبرانے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو ہم نے تعویذات والا عمل نہیں کیا۔ اللہ والو دیکھیں، میں یہ بات بارہا سمجھاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کسی عامل نے ایک بار قدم رکھ دیا، یا عامل کے بھیجے ہوئے تعویذات کسی طرح بھی آپ کے گھر میں پہنچ گئے، پھر اللہ ہی نکالے تو یہ نکلیں۔ دیکھیں، یہ ان کے ٹوٹے پھوٹے فکرے تھے، میں اس کا جو لب لباب مفہوم ہے وہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ ان کے گھر میں کچھ معاملات خراب ہوئے، یعنی گھر میں کوئی پریشانیاں، مشکلات آئیں، انہوں نے یوٹیوب چینل سے دیکھ کے کچھ وظائف شروع کر دیے۔ جب وظائف کیے، اس کے اپنی نشانیاں ظاہر ہوئیں، انہوں نے کسی عامل کے سامنے ان نشانیوں کو بیان کیا۔ انہوں نے پھر کہانی ان کو فٹ کی کہ آپ کے اوپر جادو ہے، ہم اس کی کیا کریں گے؟ کاٹ کریں گے۔ انہوں نے کاٹ کے نام پہ تعویذات بھیج دیے۔ ادھر ہماری ویڈیو مل گئی، خضری عمل کرنا شروع کر دیا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، استغفار شروع کر دیا، حالات بہتر ہو گئے۔ تعویذات آگے، تعویذات ظاہر بات انہوں نے اپنا اثر دکھانا تھا۔ جب ان کالے جادو کے تعویذات جو تھے انہوں نے اثر دکھایا، تو دوبارہ گھر میں وہی لڑائی جھگڑے، وہ چیزیں شروع ہو گئی۔ تو اللہ والے جنہوں نے یہ منگوائے ہیں ان سے میں یہ عرض کروں گا، ان تعویذات کو آپ نے خضری عمل پہلے پڑھ کے اپنے بائیں ہاتھ میں شاپر لے کے اس کے اندر ڈال کے ان تعویذات کو جو ہے یا نقش جو دیے ہوئے ہیں یا جو چیزیں انہوں نے بھیجی ہوئی ہیں، اس کو بہتے ہوئے پانی کے اندر بہا دیں۔ ان کو نہ تو دبانا ہے اور نہ ان کو جلانا ہے۔ جلائیں گے تو خود جل جائیں گے، دبائیں گے تو جب تک یہ گلتے نہیں ہیں یہ آپ کو نقصان پہنچتا رہے گا۔ پانی میں بہا دیں گے یہ جلدی گل جائیں گے اور آپ کی جان انشاءاللہ چھوٹ جائے گی، عمل ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ جو موکلین یا شیاطین یا جنات جن کو باندھا ہوتا ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے وہی کام کرنے جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں، خضری عمل ہر نماز کے بعد 5 وقت کی نماز خضری عمل کے ساتھ یعنی ہزار کے ساتھ سارا دن درود پاک پڑھیں۔ ایک تصویر رات سونے سے پہلے استغفار کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، رزق حلال کماؤ۔ خضری عمل والے پانی کے ساتھ آپ سب لوگ گھر والے نہائیں، خضری عمل پئیں اور خضری عمل کا پانی جو ہے سارے گھر میں چھڑکیں۔ انشاءاللہ 21 دن نہیں گزریں گے تمام شیطانی اثرات سے گھر پاک ہو جائے گا۔ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے اور اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے منور کریں۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں ملائکہ آ جاتے ہیں وہاں سے شیاطین چلے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جادو نہیں رہے گا۔ جی اگلا اور آخری ہے۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں لاہور سے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 لوگوں سے آپ کے فرمانے پہ میں نے 10 لوگوں سے پوچھا۔ میں تھوڑا سا اس کا پہلے بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ میں نے کملی چینل پہ بیان کیا، اس میں نے لوگوں کے، آپ حضرات کے ذمہ لگایا، سوشل میڈیا والوں کے بھی ذمہ لگایا کہ آپ
امت کی نبض چیک کر کے مجھے بتائیں. جو میں کام کیا 32 سال آپ بھی کچھ کریں. آپ لوگوں سے پوچھیں, 10 لوگوں سے آپ نے پوچھنا ہے, اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, گلی محلے والوں سے, کہ آپ روزانہ درود پاک کتنا پڑھتے ہیں. تو اس کا فیڈ بیک انہوں نے دیا ہے. یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج ہم گاجر مولی کی طرح کیوں کٹ رہے ہیں, یا ہمارا یہ ذلت والا دور جو ہے وہ ختم کیوں نہیں ہو رہا. السلام علیکم حضرت صاحب, میں لاہور سے ہوں. میں نے آپ کے فرمانے پر 10 لوگوں سے پوچھا کہ آپ کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں, تو بس 2 لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم کبھی کبھار پڑھتے ہیں, یا پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں, ورنہ درود پاک نہیں پڑھتے. بقیہ جتنے بھی 8 لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہمیں درود پاک یاد ہی نہیں رہتا, ہم نہیں پڑھتے. یہ حال ہے حضرت امت کا. ہم مسلمانوں کا واقعی ہم اپنے محسن حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہی بھول گئے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو اللہ والو, جو باتیں میں نے کہیں اس بیان کے اندر انہوں نے تصدیق کی ہے کہ 10 لوگوں کا انہوں نے سروے کیا ہے, ان میں سے 2 لوگوں نے کہا جی اُنہ ہی پڑھنے جڑا نماز جی پڑھیا جاتا ہے, اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. تو بقیہ 8 نے کیا کہا جی ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. اس کا مطلب وہ 8 جو ہیں وہ نماز پڑھنے والے بھی نہیں ہیں. تو جب اللہ والو معاشرہ ہی 90% بے نمازی ہوگا تو درود پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ درود پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ یہ جو آج ہم عاملین کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں, ڈبہ پیروں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں, وظائف نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, وظائف کے ہم حریصہ ہیں, جو رجت کے اندر پھنس کے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے کملی والے کا در چھوڑ دیا ہے, کملی والے کا ذکر چھوڑ دیا ہے. اس لیے وہ تمام حضرات جنہوں نے یہ مکمل بیان کو سنا, آپ حضرات بھی, میں یہی کہوں گا کہ گھر گھر میں شافی کا پیغام پہنچائیں اور امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی طرف لے کر آئیں. اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلے خود دین پر آؤ, پہلے اپنی اصلاح کرو, اپنے گھر کی اصلاح کرو, پھر محلے کی اصلاح کرو, پھر معاشرے کی اصلاح کرو, اپنے دفتر میں بیٹھتے ہو تو وہاں اصلاح کرو, کسی دکان پہ بیٹھتے ہو تو وہاں اصلاح کرو. جب تک آپ کے اپنی اصلاح نہیں ہوگی, اپنے گھر کی اصلاح نہیں ہوگی, آپ کی بات کے اندر نہ تاثیر ہوگی, نہ کوئی آپ کی سنے گا. میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں آج کل کی. جمعرات کو محفل کے بعد 2-3 ساتھی یہاں رک گئے, تو میں نے انہیں لائبریری کی چابی دی کہ آپ لائبریری جو ہے نا اس کی صفائی کر دیں. کافی دن ہو گئے میں بیٹھا نہیں ہوں, تو لائبریری میں بہت مٹی ہے, تو آپ اس کی نا صفائی کر دیں. انہوں نے لائبریری کی صفائی کی. رات 12-12:30 بجے میں فارغ ہوا اپنے کمرے سے, میں نکلا, میں لائبریری میں چلا گیا. تو وہ ابھی ادھر بیٹھے تھے, کتابیں سیدھی کر رہے تھے, جوڑ رہے تھے. تو میری نظر پڑی, میں نے کہا یہ کون سی کتاب ہے, اس کو لاؤ ذرا. تو میں نے دیکھی, وہ عملیات کی کتاب تھی. یہاں سے ہماری بات شروع ہوئی. تو میں نے ساری لائبریری 4.5 گھنٹے میں نے ان کے ساتھ لگائے, کم و بیش. ساری لائبریری کے اندر جتنے رسالے تھے, جتنے پمفلٹ تھے, جتنی کتابیں تھیں, جو لوگ چھپواتے ہیں, دعاؤں کی کتابیں, وظائف کی کتابیں, چھوٹی چھوٹی بکلیٹ جو ہوتی ہیں, جیب سائز جو جن کو کہتے ہیں, پاکٹ سائز, وہ والی کتابیں لوگوں نے ہدیہ کی. کوئی کلینک میں دے جاتا ہے, کوئی خانقاہ میں دے جاتا ہے. تو وہ کیا, وہ ساری کہاں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں؟ لائبریری میں. اب یہ دیکھیں کہ جب میں 4.5 گھنٹے بعد ساری لائبریری کی صفائی کروائی, 2 اتنے بڑے بنڈل جو ہے وظائف کی کتابیں, چھوٹی چھوٹی پمفلٹ وغیرہ وغیرہ, بروشرز اور دیگر اس طرح کے اعمال کاغذ پہ لکھے ہوئے, ڈائریاں, وہ سارے کے سارے عملیات کے تھے. وہ میں نے کہا ان کو اکٹھا کرو. ان کو ہم نے سارا ریپ کیا. میں نے کہ ان کو قبرستان میں کہیں دبا کیا, ان کو ڈسپوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ میں نے اپنی لائبریری کو صاف کیا کہ جب میں خود لوگوں کو وظائف سے روکتا ہوں تو میرے گھر میں وظائف کی کتاب نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے لائبریری ساری صاف کروا دی کہ کوئی چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے, تاکہ کوئی میری لائبریری میں آ کے بیٹھے تو میرے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. حضرت صاحب آپ بیانات میں تو لوگوں کو وظائف سے روکتے ہیں, اور خود آپ نے وظیفوں کی کتابیں رکھی ہوئی, رسالے رکھے ہوئے. اب اس بیچارے کو تو علم نہیں ہوگا کہ حضرت صاحب کو ماشاءاللہ یہ تبرک آتے ہیں کہ حضرت صاحب تسی بھی پڑھو تو اجڑو. جس طرح وہ خاتون مجھے چھیڑ دی ہے, وہ والی اجازت نہیں دینی, پڑھو تے مرو. تو ہمیں بھی لوگ دے جاتے ہیں پیار کرنے والے, حضرت صاحب تسی بھی پڑھو تے مرو. تو اب ہم کیا کریں, قرآن ہے پھینک دیں, وظائف کی کتابیں ہوتی ہیں پھینک دیں, وہ اکٹھی ہو گئی اتنی ساری. تو میں نے کیا کیا, اپنے گھر سے ان کو نکال دیا, تاکہ کل میرے بچے لائبریری میں جائیں تو ان کو بھی شوق پیدا نہ ہو, نہ ان کو بھی دھیان نہ ہو. کوئی مرید جائے تو اس کو بھی دھیان ادھر نہ جائے کہ بھائی ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو اللہ یہ مثال میں نے اپنی زندگی کی اس لیے دی ہے کہ جب میں خود اپنے گھر کو صاف کروں گا, میرے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو گئی, تو جب میں بیان کروں گا تو اللہ میرے الفاظ کے اندر بھی تاثیر ڈالے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو حضور کے ذکر پہ
लगाओ, अल्लाह के जिक्र पे लगाओ, नमाज पे लगाओ, कुरान पे लगाओ, तस्बीहात पे लगाओ। आपकी जो तस्बीहात या आपकी जो मुबारक ज़िंदगी है, पाक ज़िंदगी जब आपकी हो जाएगी, अमाल वाली ज़िंदगी हो जाएगी, तो उसके असरात आपके घर वालों पे पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह घर वाले भी उस रास्ते पे आ जाएंगे, आपको देखा देखी मोहल्ले वाले भी आ जाएंगे। देखिए, जब मैंने काम शुरू किया तो मैं कितने थे? अकेला, मैं अकेला था ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे सिलसिला अलिया कादरी शाफी के फैज़ान के परताव को पूरी उम्मत पे डाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया भर में 179 ममालिक हैं जहां शाफी को सुना जाता है। तो इसी तरह आप जब काम करेंगे तो आप भी अकेले ही होंगे, आप भी अकेले होंगे। जितना आप तकवा अख्तियार करेंगे, जितना आपके अंदर दर्द मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम होगा, मखलूक खुदा के लिए दर्द होगा, जितने आप मुखलस होंगे, अल्लाह आपकी आवाज़ को पहुंचाता जाएगा, आपके फैज़ान को फैलाता जाएगा। ये आपके तकवे के ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है। जब आप शोहरत के लिए करेंगे, दुनिया का माल कमाने के लिए करेंगे, अल्लाह वालों शोहरत भी उतनी मिलनी है जितनी अल्लाह ने देनी है, माल भी उतना मिलना है जितना अल्लाह ने नसीब में लिख दिया है। लेकिन जब हजूर की नौकरी समझ के करोगे तो अल्लाह माल भी इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा। अल्लाह रिज़्क़ इतना देगा, फिर अल्लाह शोहरत नहीं देगा, अल्लाह इज्जत देगा। शोहरत और चीज़ है, इज्जत और चीज़ है, इज्जत और चीज़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें भी अपने बुजुर्गान, अपने असलाफ के ज़िंदगी को सामने रख के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो वज़ाइफ कर रहे हैं या हमारे सोशल मीडिया, शाफिया सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन तमाम के ये ज़िम्मे है कि जो फ़िक्र सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया की है उसको दुनिया के कोने कोने में पहुँचाएँ और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत जिस भंवर में फंसी हुई है उसको निकालने का ज़रिया बने। वो तमाम हज़रात जिनके मसाइल, जो मसाइल मैंने बयान किए हैं उनके साथ मिलते जुलते हैं, मुताबिकत रखते हैं, उन सब के लिए क्या है? 5 काम। छठा काम नहीं है क़यामत तक, छठा काम नहीं करना। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक ये 5 काम ही चलने। 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, दिन रात दुरूद पाक, कम अज़ कम 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, और 2 शर्तें, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश और अपनी आंखों की हिफाजत। धरती के ऊपर आप चलते फिरते अल्लाह के वली होगे, ज़िंदगी भी अल्लाह आसान कर देगा और अल्लाह आखिरत भी आसान कर देगा। अल्लाह ये फ़िक्र, ये समझ, ये सोच हम सबको अता फरमाए, हम सबको जो इस रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।